ایک ہولناک واقعے میں ایک شخص نے جائیداد کے تنازع پر اپنی بڑی بہن کو قتل کر کے اس کی ناش کے ٹکڑے کیے اور انہیں عبداللہ پور میٹ کے ایک تالاب میں پھینک دیا۔ بعد ازاں اس شخص نے خود پولیس سے رجوع کرتے ہوئے گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، مگر پولیس کو اس پر شبہ ہوا اور تفتیش کے دوران اس سے پوچھ تاچھ کی گئی، جس کے نتیجے میں اسے اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار شدگان کی شناخت پپو رام کاماوت، راکیش کاماوت اور سنیل کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو سب ہریانہ کے رہنے والے ہیں۔ پولیس کے مطابق پپو رام اور اس کی بیوہ بہن لیلا دیوی نے چند سال قبل 120 مربع گز کا ایک پلاٹ خریدا تھا۔ پپو رام نے پلاٹ اپنے نام پر رجسٹر کرا لیا تھا، جبکہ گزشتہ چند ماہ سے لیلا دیوی مطالبہ کر رہی تھی کہ پلاٹ کو تقسیم کر کے اس کا آدھا حصہ اس کے نام منتقل کیا جائے۔ پپو رام اپنی بہن کو اس کا حصہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پلاٹ اپنے پاس رکھنے کے لیے اپنی بہن کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کام کے لیے اپنے دوستوں راکیش اور سنیل کی مدد لی۔ 28 فروری کو پپو رام، راکیش اور سنیل نے خاتون کو اس کے گھر میں گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور ناش کو وہیں رکھا تاکہ مناسب موقع ملنے پر اسے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ 4 دن بعد 2 مارچ کو انہوں نے ناش کو کار میں عبداللہ پور میٹ کے پیدا چیرو لے جا کر پاؤں کاٹ دیے اور ناش کے ٹکڑوں کو بیگ اور پلاسٹک کور میں ڈال کر تالاب میں پھینک دیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو پپو رام کے رویے پر شبہ ہوا اور اسے حراست میں لیا گیا۔ تفتیش کے دوران اس نے اپنی بہن کے قتل کا اعتراف کیا۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو سزائے موت دے دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک ایسے شخص کو پھانسی دے دی گئی جس پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے کا الزام تھا۔ پاسداران انقلاب سے وابستہ خبر ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے مطابق قریش کیوانی نامی شخص گزشتہ سال جون میں ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ موساد کو حساس مقامات کی معلومات اور تصاویر فراہم کر رہا تھا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سن 2023 میں سویڈن میں قیام کے دوران قریش کیوانی کا رابطہ ایک آن لائن اشتہار کے ذریعے اسرائیلی ایجنسی ہوا۔ بعدازاں موساد کے ایک اہلکار نے اسے باقاعدہ طور پر بھرتی کیا اور 2 سال تک مختلف یورپی ممالک اور تل ابیب میں تربیت دینے کے بعد اسے ایران میں سرگرمیاں انجام دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حیدرآباد پولیس نے شہر میں عوامی صحت کے تحفظ کے لیے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دیاگوڑا علاقے میں ایک غیر قانونی اور غیر معیار اچار تیار کرنے والے یونٹ کو بے نقاب کر دیا۔ یہ کارروائی کلسمپورہ پولیس اسٹیشن کی جانب سے کی گئی، جہاں خفیہ اطلاعات اور گشت کے دوران اس یونٹ کا پتہ چلایا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں 2 افراد 54 سالہ نرسیما اور 45 سالہ نریش کو گرفتار کیا، جو بغیر لائسنس کے بڑے پیمانے پر اچار تیار کر کے فروخت کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان انتہائی غیر صحت بخش حالت میں اچار تیار کر رہے تھے اور اس مقصد کے لیے خراب سبزیاں اور ناقص معیار کا خام مال تیل استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ مضر صحت اچار سستے داموں میں مقامی دکانوں کو فروخت کیا جا رہا تھا، جو عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا تھا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا توقع ہے کہ 20 مارچ کو تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں 3,20,000 کروڑ روپے پر مشتمل بجٹ برائے مالیاتی سال 2026 اور 27 پیش کریں گے۔ ریاست کی مالی صورتحال کو بہتر بنانے اور آمدنی میں اضافے کے امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے حکومت نے جاریہ سال کے مقابلے بجٹ میں 5 تا 7% اضافے کا فیصلہ کیا۔ مالیاتی سال 2025 اور 26 میں 3,04,965 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا گیا تھا۔ جاریہ بجٹ میں 5 تا 7% اضافے کے ذریعے بھٹی وکرمارکا 3,20,000 کروڑ روپے کا ریاستی موازنہ پیش کر سکتے ہیں۔ مابسوط رائے کے مطابق تمام محکمہ جات سے مشاورت اور فلاحی اسکیمات کے لیے درکار فنڈز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بجٹ کو قطعیت دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پارلیمنٹ کے احاطے میں لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری AICC پرینکا گاندھی سے خیر سگالی ملاقات کی۔ راجیہ سبھا کے الیکشن میں کانگریس کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ابھیشیک منو سنگھوی اور وی نریندر ریڈی کا ہائی کمان سے تعارف کرانے کے لیے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کے ہمراہ ریونت ریڈی نئی دہلی مقیم ہیں۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے منتخب امیدواروں کو مبارکباد پیش کی اور پارٹی کے استحکام کے لیے مساعی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر ارکان پارلیمنٹ ڈاکٹر ملو روی، کرن کمار ریڈی، انل کمار یادو، سریش شیٹکر، نئی دہلی میں تلنگانہ کے خصوصی نمائندے جتیندر ریڈی، سینئر لیڈر روہن ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔
تلنگانہ حکومت ریاست کی اقلیتوں سے کیے گئے سب پلان کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے انہیں بجٹ میں ہونے والے نقصانات سے محفوظ رکھنے کے اقدامات کرے۔ ریاست میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ایک جہتی کو یقینی بنانے کے لیے نفرت انگیز تقاریر و اشتعال انگیزی کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین کے لیے حسب وعدہ بجٹ سیشن میں بل پیش کیا جائے۔ جناب عامر علی خان صاحب، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے ریاستی اسمبلی کے جاریہ بجٹ اجلاس کے دوران اقلیتوں کے لیے سب پلان کی منظوری کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اضافے کا اعلان کیا گیا تھا اور گزشتہ بجٹ کے دوران ریاستی حکومت نے کیے گئے وعدے کے مطابق بجٹ میں قابل لحاظ اضافہ بھی کیا، لیکن اگر مالی سال 2025-26 کے دوران محکمہ اقلیتی بہبود کے خرچ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود نے مختص کردہ 3,591 کروڑ میں محض 1,591 کروڑ ہی خرچ کیے ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے ایسی ہی صورتحال کے نتیجے میں محکمہ اقلیتی بہبود میں ناکافی بجٹ اخراجات کے نتیجے میں ریاست کی اقلیتوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔